اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن میرے دل کا طواف کر، میرے دل کے اندر حضور رہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ انتہائی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز میں خطیب اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ گوہر شاہ صاحب، جو کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے خطیب ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ ماشاءاللہ توحیدیوں کا مجمع ہے، اور توحیدیوں کے مجمع سے ہم مخاطب ہیں۔ اتنی زیادہ خاموشی اچھی بات نہیں۔ جب بھی کوئی نعت پڑھنے والا آئے، تقریر والا آئے، اس کا کوئی بھی جملہ، اس کا کوئی بھی لفظ، اس کی کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ نے بآواز بلند کیا کہنا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ ذرا آواز کے ساتھ کہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا کہ یوں تو کوئی بھی تقریر کرنے والا، نعت پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاہد میں مجمع سے مخاطب نہیں بلکہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ آنے والا کوئی بھی خطیب ہو، نعت خوان ہو، اس کو یہ آپ نے باور کروانا ہے کہ آپ مجمع سے مخاطب ہیں۔ انتہائی دل جمی کے ساتھ، انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے نعتوں کو بھی سننا ہے اور علماء کرام کے بیانات کو بھی سننا ہے۔ بات قرآن مجید کی میں نے کی۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے، وہ مطہر کتاب ہے قرآن مجید، کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا سنانا بھی ثواب۔ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے، قرآن مجید اتنی مطہر کتاب ہے۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اور اس کو حفظ کر لینا سب سے بڑا ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا اس سے بھی بڑا ثواب ہے۔ قرآن مجید یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ مطہر کتاب ہے، جس کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اس کو آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے، اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے آپ نے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالنا ہے، شرک کی تاریکیوں سے نکالنا ہے، شرک کے ظلمات سے آپ نے نکالنا ہے، اور توحید کی روشنیوں میں آپ نے لانا ہے۔
یہ وہ عظیم کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے، وہ مطہر کتاب ہے قرآن مجید، کہ جس کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی وابستگیوں کو مضبوط کیجئے گا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے گا۔ مضبوط تعلق قرآن مجید کے ساتھ میرے دوستو اس وقت بنتا ہے جب اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب کو سمجھا جائے، اس کتاب قرآن مجید کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لایا جائے، پھر زندگیوں کے اندر انقلاب آ جایا کرتے ہیں۔ بعض دوستوں نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید اس لیے ہے کہ اس کو سجا کر کے، بنا کر کے، سنوار کر کے بس اپنے گھروں کے اندر رکھ دیا جائے، جب کوئی فوت ہو جائے گا پھر ہمیں قرآن یاد آئے گا، جب بچی کی شادی کرنی ہوگی پھر ہمیں قرآن یاد آئے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید صرف اس لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، آب حیات ہے۔ یہ صرف گھروں کے اندر محض برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ہم نے بنانا ہے۔ نعرے تکبیر، شان قرآن۔ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین استاد وہ ہے جو قرآن کو پڑھانے والا ہے، اور تمام شاگردوں میں بہترین شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ کر کے قرآن کو سیکھتا ہے۔ دنیا کے اوپر ہر فن کا استاد موجود ہے، ہر فن کو سیکھنے والا شاگرد بھی موجود ہے، لیکن بہترین استاد اگر کسی کو کہا گیا ہے وہ اللہ کے قرآن پڑھانے والے کو کہا گیا ہے، اور بہترین شاگرد اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سیکھنے والے کو کہا گیا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنا تعلق، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، یقینی بات ہے یہ دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے اندر دائمی طور پر ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سننے کے بعد آج کے اس مجمع کے اندر ہم اس بات کا عزم کریں اور ارادہ کریں، جیسے حضرت نے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی قرآن مجید سکھانا ہے اور پڑھانا ہے۔ یہی انقلاب ہے، اسی سے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے، نہ سمجھا جائے، وہاں پر لوگوں کے پاس قصے اور کہانیاں تو ہوتی ہیں، من گھڑت واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی دولت سے وہ محروم ہوتے ہیں، توحید کی دولت سے وہ محروم ہوتے ہیں، شرک کی دلدل کے اندر وہ پھنسے ہوتے ہیں،
اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا کوئی نہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کا سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ اللہ کی توحید کا مضمون ہے، توحید کا مضمون ہے۔ جو بھی قرآن کو پڑھے گا، جو بھی قرآن کو سمجھے گا، وہ کبھی شرک کی طرف نہیں جا سکتا، بدعات کی طرف نہیں جا سکتا، رسومات کی طرف نہیں جا سکتا، بلکہ وہ اللہ کی توحید کے اوپر مکمل طور پر کاربند رہے گا۔ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس بات کو کہ وہاں پر پھر مشرک نہیں پیدا ہوا کرتے، وہاں پر توحیدی لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں، جن کا مزاج اور جن کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات دور نکل گئی کہ ہم نے قرآن کو خود بھی پڑھنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کیا کرنا ہے بھائی؟ پڑھانا ہے۔ جیسے بچوں کو قرآن پڑھانا ضروری ہے، اسی طرح بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ مرد پڑھا تو فرد واحد پڑھا، عورت پڑھی تو سارا خاندان پڑھ گیا، ساری نسلیں پڑھ گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی علوم حاصل نہ کیا جائے، ہم بلکہ کہتے ہیں وہ بھی حاصل کیے جائیں کہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اصل کو نہ چھوڑا جائے۔ اصل جو تعلیم ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ بچے بھی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، نوجوان بھی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ اپنے گھروں کے اندر مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے وہی بچے جب قرآن پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا میرے والد کا میرے اوپر کیا حق ہے، میری والدہ کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بڑوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، مسافروں کا کیا حق ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جو قوم قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقیاں عطا فرما دیتے ہیں، عروج عطا فرما دیتے ہیں، بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو قوم قرآن مجید سے اپنے منہ کو موڑ لیتی ہے، اپنے رخ کو موڑ لیتی ہے، جو قوم، اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ عزم اور ارادہ کریں کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔